अस्सलाम वालेकुम जी। पहले हम बात कर लेते हैं, एक इंसिडेंट हुआ है, ऑफ कोर्स दिल दहला देने वाला है, लेकिन पहली दफ़ा नहीं है। हम भी बहुत यूज्ड टू हो गए हैं इन बातों को, बस ख़बरों में बोल के इनको भूल जाया करते हैं। बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में 9 लोगों को बस से उतारा गया, जो बस ईरान जा रही थी, और उनके आईडी कार्ड चेक करके बाकायदा ये देख कर के वो पंजाबी हैं, उनको बस से उतारा गया। बस के ड्राइवर को कहा गया कि आप जाइए, आप आगे चले जाइए। जैसे ही उसने बस ड्राइवर ने गाड़ी आगे की तो गोलियों की आवाज़ें आईं और उन 9 पंजाबियों को मार दिया गया। This callous killing has some it's very detrimental to the intellect of anybody who supports the Baloch cause. अब बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से एक हमारे यहाँ का एक पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल जो है वो ये समझता है कि बलूच में महरूमियाँ हैं, बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस का मामला है, बलूचिस्तान की रिसोर्सेज का मामला है, बलूचिस्तान को एज अ सूबा सबसे बड़ा सूबा है लेकिन हम उसको वो अहमियत नहीं देते हैं, उसके कुछ ग्रीवेंसेस हैं जो हम आज तक एड्रेस नहीं कर सके हैं और हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन जब ऐसे वाक़यात होते हैं, जब आप पंजाबियों को टारगेट करते हैं, तो फिर वो जो आवाज़ उठ रही होती है वो आवाज़ दब जाती है, और वो समझें कि वो एतकाफ़ में बैठ जाते हैं वो लोग और इंतज़ार करते हैं कि ये इशू जो है ये डाई डाउन हो, फिर वो बलूच कॉज़ के लिए दोबारा से आवाज़ उठाएं। तो ये याद रखने की ज़रूरत है हम सबको भी, और आई थिंक जो मारते हैं और जो इस चीज़ को इस तरह देखते हैं कि सेक्टेरियन किलिंग हो या इस तरह के मामलात हों, आई मीन क्या फ़र्क पड़ता है कि जो जो बलूचिस्तान में बैठा पंजाबी है, या जो मंडी बहाउद्दीन में बैठा हुआ पंजाबी है, उसको मतलब आप क्यों टारगेट करेंगे? मतलब क्या बलूचिस्तान की कॉज को उससे क्या मदद मिलेगी? लेकिन दैट सेड, एक और वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ बलूचिस्तान में, वो था तीसरे रोज़ ईद के। एक पूरा ग्रैंड अलायंस बनाया गया 6 जमातों पर मुश्तमिल, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, BNP मैंगल ग्रुप है, जमात इस्लामी है, मशरत चकज़ई साहब की PK मैप है, PTI है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। अब ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, ये जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये तहरीक का नाम रखा गया है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बात करेंगे। पहले तो ये जो सबसे पहले तो मुझे इस बात पे बहुत खुशी हुई कि हमारी जो इस्लामिक सो कॉल्ड पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज़ होती हैं, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और जमात इस्लामी स्पेशली, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट कैंप में मौजूद हैं। तो मतलब दैट शुड बी रीज़न इनफ टू सेलिब्रेट। और उमर अयूब साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, और आपको पता है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए भी ख्वाब देख रहे हैं, वो भी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। अब देखें, फ़िरौन के घर मूसा पैदा हुआ, ये भी बहुत अजीब बात है, क्योंकि आपको उनको वालिद साहब अयूब खान का दौर भी याद होगा। फिर ये सवाल कि ये बलूचिस्तान से ये तहरीक का आगाज़ क्यों किया गया और पशीन से क्यों किया गया, तो ये एक बहुत ज़ाहिर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है मशरत चकज़ई साहब का। और ये बात याद रहे कि तीसरे दिन ईद के उनके जो वालिद साहब हैं मरहूम समद चकज़ई साहब के लिए एक मेमोरियल होता है, और वो हर साल होता है। तो इस साल शुरुआत यहीं से हुई, और आई थिंक इट कि लोगों ने वैसे भी आना था इन ग्रेट नंबर्स, और इस यहाँ पर एक ज़ाहिर है बहुत जोश में आके उमर अयूब साहब ने खिताब वगैरह भी किया। उसके बाद जनाब अब हम देख रहे हैं कि JUIF के हवाले से मुतज़ाद ख़बरें हैं कि क्या वो अलायंस को ज्वाइन करेंगे, नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी मौलाना साहब को हम मना लेंगे, वो तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये याद रहे कि जो JUIF है उसके ख़िलाफ़ नारे लगने जब शुरू हुए डीज़ल के, तो मशरत चकज़ई साहब ने कहा बस रुक जाओ, हमारी बातचीत चल रही है, ऐसा ना हो कि वो हैम्पर हो जाए।
تو خیر آئی تھنک پالیٹکس میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں, نئے نئے اسٹینڈرڈز بنتے ہیں. ماشاءاللہ چغزئی صاحب ظاہر ہے کہ آئین کے تحفظ کے لیے وہ پہلے بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں, لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ کون سے آئین کی بات کرتے ہیں. لیکن اسی اسنا میں اگر ہم دیکھیں کہ کیا اس پہ حکومت جو ہے وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی, تو دیکھیے حکومت تو چل رہی ہے. حکومت میں جو آپ کے آئی ایم ایف سے مذاکرات ہونے تھے, جو پیسے آنے تھے وہ آ گئے ہیں. جو مڈ لیول کا ایک اگریمنٹ کرنا ہے ہم نے 7-8 ارب کا, اس کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس کے لیے آپ کے محمد اورنگزیب صاحب چلے بھی گئے ہیں امریکہ, اور وہاں پر ان کی آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر سے ملاقات بھی متوقع ہے. اور اس پورے اسنا میں کیا ڈیمیج کرے گی یہ تحریک, کیا کوئی ملک گیر احتجاج جو ہوگا وہ کوئی اثر ڈالے گا پاکستان کی سیاست پہ؟ میرا نہیں خیال. کیا وہ اس گورنمنٹ کو ڈیمیج کر سکے گا؟ میرا نہیں خیال. لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں رانا ثناء اللہ صاحب کو صحافیوں نے گھیرا, اور انہوں نے کہا دیکھیں یہ 6 جماعتیں جو ہیں وہ آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں, اور ان میں سے تو کچھ آپ کے, تو انہوں نے کہا ہاں ان میں سے ہمارے کچھ حلیف بھی رہ چکے ہیں. اور ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ محسن نقوی صاحب, یہ وابڈا صاحب, اور یہ کاکڑ صاحب, یہ بھی آپ کے ساتھ, آپ نے ان کو سپورٹ کیا ہے, سینیٹرز ان کو آپ اندر لے کر آئے ان دا سینٹ. تو اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ ایک ہی برادری کے لوگ ہیں. پھر ان سے پوچھا گیا محمد اورنگزیب صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, تو کہیں گے یہ بھی ان کے کزن ہیں. جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب ایسی باتیں کریں تو یہ ہوتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ تو ہو رہی ہے, اور اگر ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے تو معاملات میں آگے تو چلنا ہے. اس کو یہ ملک گیر احتجاج یا یہ تحفظ آئین کے لیے جو نکلنے والے ہیں یہ کتنا ہیمپر کر سکیں گے, کیونکہ ان نمبرز کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں تو ہم نے $1 بلین کا جو پے بیک کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے. اب ہمارے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہیں وہ تھوڑا سا taken a little bit of a stable, ایک اسٹیبلٹی ضرور آئی ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں کہا جا سکتا ہے کہ حکومت اگر بہت زیادہ ریلیف نہیں دے پا رہی عوام کو, تو کم از کم کچھ کم بھی نہیں دے پا رہی. اور دوسرا یہ کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے یہ پورا مجمع جو لگایا ہے 6 جماعتوں کا, اس سے انہوں نے عوام کی مہنگائی کے بارے میں بات کرنی ہے یا صرف فارم 45-47 کی بات کرنی ہے, تو اس کے لیے وہی جواب ہے کہ ٹرائیبونلز موجود ہیں. اب ٹرائیبونلز جتنے بھی ہوں, جہاں بھی ہوں, جیسے بھی کام کرتے ہوں, آپ نے اسی میں جانا ہے. بٹ اینی لوئر ول ٹیل یو کہ ٹرائیبونلز کا کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں ہے. تو اب جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے شہریار آفریدی صاحب اور مصدق ملک صاحب. تو شہریار آفریدی صاحب نے کہا کہ میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ انگلستان جائیں گے نواز شریف, اور وہاں سے ایک پریس کانفرنس کریں گے بھڑکتی ہوئی. تو اس پہ مصدق ملک صاحب نے جواب دیا کہ ایک اشارے کی ضرورت ہے میاں صاحب, صرف کہہ دیں تو ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. تو جو اصل خطرہ ہے نا وہ یہ ہے, اصل خطرہ ہے میاں صاحب. اگر حکومت کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یا کوئی اور مسئلہ درپیش لا سکتا ہے تو وہ میاں صاحب خود ہیں. میاں صاحب نے ابھی بھی کچھ 3 سینئر جرنلسٹ سے بات بھی کی. اب وہ باتیں کیا تھیں اب مجھے نہیں پتا, لیکن ظاہر ہے وہ ہی از ناٹ ولنگ ٹو اسپیک ٹو اینی ادر پرسن, یا وہ کوئی انٹرویو نہیں دے رہے ہیں, تو obviously he has nothing to say. بٹ وہ یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو ناؤ بیکم پارٹ آف دا وہ جو ججز والا معاملہ ہے, جو 6 ججز کا جو کیس ہے. اور اس کے حوالے سے ان کی پوزیشن یہ بھی بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو 7 ججز کا بینچ بنا ہے ان میں ایک ایسے جج ہیں جنہوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے تھے. تو اب اس حوالے سے میاں صاحب کیا کریں گے؟ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ معاملات کو چلنے دیا جائے, سیٹل ہو جائے معاملات. میاں صاحب پرانے کٹے نہ کھولیں, لیکن میاں صاحب تو میاں صاحب ہیں. اگر ذرا بھی تھوڑا بہت ان کو لگے گا کہ کچھ سکون آ گیا ہے تو وہ ٹربیولنس کو کریٹ کرنے کا ہنر ان میں ہے, اور وہ کر بھی سکتے ہیں. وہ پہلے بھی میمو گیٹ میں کالا کوٹ پہن کے پہنچ گئے تھے اور پارٹ اینڈ پارسل بن گئے تھے. لیکن ظاہر ہے اس وقت آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, اس بار بھی آصف علی زرداری پریزیڈنٹ ہیں. تو آصف علی زرداری صاحب کی جو مفاہمت کی سیاست ہے وہ تو بہت مشہور ہے. تو اگر ان کو کچھ تھوڑا بہت کام ڈاؤن کرانا پڑا تو اسٹیبلشمنٹ یہ امید رکھتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب یہ رول ادا کر دیں گے. لیکن اگر تو یہ نہ ہوا اور اگر یہ رفٹ مزید ڈیپن ہوا, اگر معاملات اس طرح چلتے رہے, تو رفٹ جو ہے وہ فوج اور جو اس وقت حکومت کا ایکویلبریم جو سیٹ ہے
وہ شیک ہوا تو پھر ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور جیسے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی منائی تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ 45 سال سے وہ قبر میں سو رہے ہیں بھٹو صاحب، اور پھر بھی حکومتیں بنانے اور گرانے میں ان کا کردار ہے. تنی آرام سے وہ لیٹ کے قبر میں حکومتیں گرا رہے ہیں اور بنا رہے ہیں. تو عمران خان کہتے تھے شاید قبر میں سکون ہے، لیکن شاید قبر میں یہ بھی ہوتا ہے. ہمیں لگتا تھا حکومتیں بنانے اور گرانے والے کوئی اور ہیں، لیکن ہمیں بلاول نے بتا دیا ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کر رہے ہیں فرام ہز اون گریو. سو دیٹ ریمینس ٹو بی سین کہ کیا ہوتا ہے، کون کس کو کتنا نقصان دیتا ہے. دیٹس آل فرام اس ٹوڈے.